أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. ذلك الفوز العظيم. صدق اللہ العظیم. سورہ الصف آیت نمبر 10 تا 12 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو ارشاد فرمایا کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے انسانوں، آؤ تمہیں میں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے. دنیا میں بھی ہم تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ان میں نقصان کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، لیکن جو اللہ سے تجارت کی جا رہی ہے، اللہ جس تجارت کا ہمیں رغبت دلا رہا ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی گھاٹا نہیں. کیا تجارت ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے انسانوں، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، میں تمہیں بتاؤں وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے نجات دے دے. تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان لاؤ، زبانی نہیں، زبان پہ ایمان ہو اور دل میں کھوٹ ہو، ایسا نہیں. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مالوں کے ساتھ، اپنے جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. یعنی پیچھے فرمایا گیا کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے رسالت. یہاں اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنے مال بھی پیش کرو، اپنی جانیں بھی پیش کرو. اگر ایسا کرو گے تو پھر اللہ کا دین غالب آئے گا. گھروں میں بیٹھے رہو گے، نمازیں پڑھتے رہو گے، روزے رکھتے رہو گے، حج کرتے رہو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے، لیکن میدان جہاد میں نہیں نکلو گے تو اللہ کا دین غالب نہیں آئے. اللہ کا دین مغلوب ہے اور تم خوشی خوشی نمازیں پڑھ رہے ہو، روزے رکھ رہے ہو، زکوٰۃ ادا کر رہے ہو، حج ادا کر رہے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہماری یہ باتیں ہمارے منہ پر مار دے اور کہے میرا دین مغلوب تھا اور تم میدان جہاد میں جہاد کرنے کے لیے، اللہ کے دشمنوں سے قتال کرنے کے لیے نہیں نکلے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے نہیں نکلے، تو مجھے تمہاری ان نمازوں کی، ان روزوں کی، زکوٰۃ اور حج کی کوئی ضرورت نہیں. یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے. اللہ فرماتا ہے کہ تم اگر اللہ کے ساتھ یہ تجارت کرو گے، اپنے مال اور اپنی جانیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے پیش کرو گے، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ایسے باغات میں تمہیں داخل کرے گا جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین تمہارے مکانات ہوں گے، محلات ہوں گے. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی. اس کے علاوہ دنیا کی کامیابی کیا ہوگی؟ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اور دوسری چیز جو تم پسند کرتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا، اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی حاصل ہونے والی فتح. پھر اللہ نے ان اہل ایمان کو دکھایا کہ مکہ فتح ہو گیا، تب اپنا روم فتح ہو گیا، خیبر فتح ہو گیا،
فتوحات کا ایک سلسلہ چل نکلا اور اللہ کا دین پورے عرب پر ایک غالب دین کی حیثیت سے چھا گیا۔ آئیے ہم بھی اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنا مال پیش کریں، اپنی جانیں پیش کریں، اپنا وقت پیش کریں، اپنی صلاحیت پیش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ عمل اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔